عن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه قال انطلق عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود إلى خيبر وهي يومئذ صلح فتفرقا، فأتى محيصة إلى عبد الله بن سهل وهو يتشحط في دمه قتيلا، فدفنه ثم قدم المدينة. فانطلق عبد الرحمن بن سهل وحويصة بن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب عبد الرحمن يتكلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كبر كبر، وهو أحدث القوم، فسكت. فتكلما فقال أتحلفون وتستحقون قاتلكم أو صاحبكم؟ قالوا وكيف نحلف ولم نشهد ولم نرى؟ قال فتبرئكم يهود بأيمان 50 منهم. فقالوا كيف نأخذ بأيمان قوم كفار؟ فعقله النبي صلى الله عليه وسلم من عنده. وفي حديث حماد بن زيد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم 50 منكم على رجل منهم فيدفع برمته. قالوا أمر لم نشهده كيف نحلف؟ قال فتبرئكم يهود بأيمان 50 منهم. قالوا يا رسول الله قوم كفار، فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبله. وفي حديث سعيد بن عبيد فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبطل دمه فوداه ب100 من إبل الصدقة. اس حدیث کا موضوع جو ہے وہ قسامہ ہے. قسامہ ایک شرعی اصطلاح ہے، اور اس سے مراد یہ ہے کسی بستی میں کوئی مقتول پایا جائے، کسی بھی مقام پر کوئی مقتول پایا جائے اور قاتل کا علم نہ ہو، اسے کس نے قتل کیا. اب اگر کوئی شخص دعوے دار ہو کہ اس کا قاتل فلاں ہے تو اسے قسم لی جائے گی، اور قسمیں بھی 50 قسمیں اس سے لی جائیں گی کہ فلاں قاتل. اور اگر وہ قسمیں کھا لیتا ہے کہ فلاں قاتل ہے، وہ قاتل ہو یا نہ ہو، ان قسموں کا اعتبار کر کے جو وقت کا حاکم ہے اس پر قصاص قائم کرے گا یا اس سے دیت لے گا. اور اگر کوئی مدعی قسم نہیں کھا رہا تو پھر جہاں وہ مقتول پایا گیا ہے، جو آس پاس بستی ہے یا کوئی گھر ہے یا کسی کا کھیت ہے، ان سے قسم لی جائے گی کہ تم نے قتل نہیں کیا یا نہیں کیا. اگر وہ قسم کھاتے ہیں کہ ہم نے قتل نہیں کیا تو پھر یہ معاملہ قیامت پر چھوڑ دیا جائے گا. یہ دراصل ایک واقعہ پیش آیا تھا خیبر کی سرزمین پر. سہل بن ابی حثمہ فرماتے ہیں کہ انطلق عبداللہ بن سہل و محیصۃ بن مسعود، یہ دونوں دوست تھے آپس میں، تو مدینہ سے یہ گئے الی خیبر، سرزمین خیبر کی طرف. وہی یومئذ صلح، ان دنوں خیبر صلح کی زمین بن چکی تھی، مانا فتح ہو چکا تھا خیبر. اس سے قبل یہودی وہاں موجود تھے، ان کی بستی تھی، اور یہودیوں سے ہر قسم کی سازش کی توقع ہوتی تھی. مگر اب چونکہ اسلام اس بستی کو فتح کر چکا ہے، اب وہاں پر اسلام کی حکومت ہے اور وہ سرزمین صلح کی سرزمین بن چکی ہے. فتفرقا، جب وہ خیبر پہنچے تو دونوں دوست جدا ہو گئے، دونوں کا اپنا اپنا کام ہوگا، وہ کسی کام چلے گئے، ایک اپنے کام پر دوسرا اپنے کام پر. فاتا محیصۃ الی عبداللہ بن سہل، محیصہ جب فارغ ہو کر عبداللہ بن سہل اپنے دوست کی طرف آیا تو دیکھا کہ وہ یتشحط فی دمہ قتیلا، کہ عبداللہ خون میں لت پت تڑپ رہا ہے. یتشحط یتحرک، حرکت کر رہا ہے بڑی تیزی سے، یعنی زخمی حالت میں، اور اپنے خون میں لت پت ہے اور تقریباً مقتول ہو چکا ہے، یعنی اس کی سانسیں بند ہو چکی ہیں اور بالکل وہ ختم ہو چکا ہے. فدفنہ، تو دوست نے اپنے دوست کو دفن کیا. ثم قدم المدینہ، طبعا جنازہ پڑھ کر پھر وہ مدینہ آیا. کون؟ وہ محیصہ بن مسعود مدینہ آ گیا. فانطلق، اب وہ دو ساتھیوں کو ساتھ لے کر
ایک عبد الرحمن بن سہل جو کہ عبداللہ کا بھائی ہے جو مقتول تھا، اور دوسرا محیصہ اور تیسرا ہویسہ، یہ دونوں آپس میں بھائی ہیں. یعنی محیصہ جو عبداللہ بن سہل کا دوست تھا جو خیبر ساتھ گیا تھا، اس کے بھائی کا نام ہویسہ، تو اس نے اپنے بھائی کو بھی لے لیا اور مقتول عبداللہ بن سہل کے بھائی عبد الرحمن کو بھی لے لیا، اور تینوں مل کر جو ہے وہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے. فظہر عبد الرحمن یتکلم، عبد الرحمن نے بات شروع کی کیونکہ وہ مقتول کا بھائی تھا اور اس کے جذبات جو کافی ابھرے ہوئے تھے اور بڑکے ہوئے تھے، اس نے بات کا آغاز کرنا چاہا. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبر کبر، بڑے کو موقع دو بات کرنے کا. کبر یہ کبر سے اکبر کبیر، بڑے کو، یعنی تم بات نہ کرو، تم چھوٹے ہو سب سے عمر میں، تم سے بڑے یہ دونوں موجود ہیں، تو ان بڑوں کے موجود میں تم بات نہ کرو اور بڑوں کو بات کرنے کا موقع دو. تو یہ آپ نے ایک ادب سکھایا کہ جہاں مجلس موجود ہو، قائم ہو اور بات کرنے کا موقع ہو تو یہ بات کرنا بڑے کا حق ہے، نہ کہ چھوٹے کا. چھوٹے سے اگر بات طلب کی جائے، کوئی سوال کیا جائے، وہ اس کا جواب دے سکتا ہے اور بات کر سکتا ہے، لیکن چونکہ چھوٹے سے بات طلب نہیں کی گئی تو بڑے کا حق ہے. وہ احدث القوم، عبد الرحمن ان تینوں میں سب سے چھوٹا تھا. فسکت، نبی علیہ السلام کے فرمان پر وہ خاموش ہو گیا. فتکلم، پھر دونوں بڑوں نے بات کی اور نبی علیہ السلام کو واقعہ سنایا کہ اس طرح فلاں اور فلاں خیبر گئے اور فلاں وہاں پر مقتول حالت میں پایا گیا. فقال تحلفون وتستحقون قاتلکم او صاحبکم، فرمایا کہ کیا تم قسم کھانے کو تیار ہو اور قسم کھا کر اپنا جو بھائی جو تمہارا عبداللہ بن سہل جو مقتول ہو گیا، یعنی قاتل کو متعین کر کے اس پر قسمیں کھا کر جو ہے اس کے خون کا استحقاق تم ثابت کر سکتے ہو کہ فلاں قاتل ہے، لہذا قصاص یا دیت کا معاملہ اٹھایا جائے. اور قاعدہ یہ قسم کھاؤ کیونکہ دلیل کوئی نہیں ہے اور گواہ بھی کوئی نہیں اور پاس موجود بھی کوئی نہیں تھا، تو قسم کھا سکتے ہو. قالوا، انہوں نے کہا وکیف نحلف یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کیسے قسم کھائیں، ولم نشہد ولم نرى، ہم وہاں موجود بھی نہیں تھے اور ہم نے یہ قضیہ دیکھا بھی نہیں. تو شہادت تو رویت پر ہے، دیکھا جائے، مشاہدہ کیا جائے، اور ہم نے مشاہدہ نہیں کیا. کس نے قتل کیا ہم نے نہیں دیکھا، لیکن چونکہ فلاں بستی تھی تو یقیناً کسی یہودی نے قتل کیا ہوگا. قال فتبرئکم یہود بایمان 50 منہم، فرمایا کہ اگر یہودیوں کو بلا لیں اور وہ قسمیں کھا کر اپنا ذمہ بری کرا لیں تو تم قبول کر لو گے. تم قسم کھانے کو تیار نہیں ہو، اگر تم قسم کھا لو تو بات پھر یہودیوں پر آگے ہم چلائیں گے اور جو اسلامی قانون ہے وہ ان پر نافذ ہوگا. لیکن تم قسم نہیں کھا رہے ہو، آخر وہ صحابہ تھے، متقی تھے، جھوٹی قسم کھانا کبیرہ گناہ ہے. اب چونکہ انہوں نے دیکھا نہیں، مشاہدہ نہیں کیا، لہذا وہ قسم کھانے پر آمادہ نہ ہوئے. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قاعدہ یہ ہے کہ یہودی جو تمہارے مدعا علیہ ہیں، جن پر تم دعویٰ کر رہے ہو، پھر ان سے قسم لی جائے. چنانچہ فلاں بستی کے 50 آدمی ہم طلب کرتے ہیں اور وہ قسم کھا لیں کہ ہم نے قتل نہیں کیا تو تم قبول کر لو گے. فقالوا، تو صحابہ نے کہا کیف ناخذ بایمان قوم کفار، وہ تو کافر ہیں، تو کافر قوم کی قسم کا ہم کیا اعتبار کریں؟ کافر جھوٹ بھی بول سکتے تو اس کا ہم کیا اعتبار کریں؟ لیکن قانون یہی ہے، پھر مقتول جہاں پایا گیا اور قاتل کا تعین نہ ہو تو وہاں ایک مدعی ہوگا جو مقتول کے رشتہ دار ہیں، دوسرے مدعا علیہ جن پر قضیہ جو ہے وہ قائم کرنا. تو یہاں پر مدعی کے ذمے قسم کھانا، اگر قسم کھا لیتا ہے تو اس قسم کے مطابق فیصلہ ہوگا اور وہاں سے جو ہے ان سے دیت وصول کی جائے گی اس قوم سے، کیونکہ قاتل کا تعین نہیں ہے لیکن قسم کھا لی گئی کہ قاتل اسی بستی کا کوئی فرد ہے. تو پھر چونکہ قتل کی دیت 100 اونٹ ہے تو اس بستی سے 100 اونٹ جو ہیں وہ طلب کیے جائیں گے ان 50 قسموں پر اعتماد کرتے ہوئے. اور اگر وہ قسم نہیں کھاتے تو اس بستی کے لوگ قسم کھائیں گے، 50 افراد.
کہ ہم میں سے کوئی قاتل نہیں ہے، تو پھر معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا جائے گا۔ تو آگے جو تفصیل ہے وہ یہی ہے کہ جب نبی علیہ السلام نے ان تینوں کو یہ بات سمجھا دی کہ قسم بنتی ہے، اور یہ واحد معاملہ جس میں مدعی اور مدعا علیہ دونوں پر قسم، ورنہ عام جو کیس ہوتے ہیں یا قضیے ہوتے ہیں اس میں نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ البینۃ للمدعی والیمین علی المدعی علیہ، کہ بینہ دلیل مدعی کے ذمے، جو شخص دعویٰ کرتا ہے کسی بھی قضیے کا تو وہ دلیل پیش کر، اگر وہ دلیل پیش نہیں کر سکتا تو مدعی علیہ قسم کھائے گا، علی من انکر، جو اس کا انکار کر رہا ہے مدعی علیہ وہ قسم کھائے گا۔ لیکن یہاں مدعی مدعی علیہ دونوں پر قسم ہے، کیونکہ دلیل تو ہے ہی نہیں، نہ دیکھا گیا اور نہ مشاہدہ کیا گیا۔ تو پھر خلاصہ کلام یہ ہے کہ کوئی مقتول کسی مقام پر پایا جائے، دیکھا جائے کہ قریب بستی کون سی ہے، قریب گھر کس کا ہے، تو مقتول کے ورثاء جو ہیں وہ قسم کھائیں گے، اور 50 قسمیں کہ فلاں بستی کے لوگ جو ہے وہ قاتل، لہذا قاتلوں سے جو دیت ہے وصول کی جائے گی، کیونکہ مقتول متعین نہیں ہے کہ اس پر قصاص قائم کیا جائے۔ تو اس کے بعد اگر وہ مدعی قسم کھانے پر آمادہ نہیں ہے تو مدعا علیہ اس بستی کے لوگ 50 قسمیں کھائیں گے کہ ہم میں سے کوئی قاتل نہیں ہے، پھر یہ معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا جائے۔ اس میں جب معاملہ یعنی قسم یعنی کوئی بھی کھانے پر آمادہ نہ ہوا، یعنی مدعی میں سے، اور مدعا علیہ وہ قسم کھانے پر تیار تھے لیکن قسم نہیں لی گئی، اور معاملہ پھر اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو عبداللہ بن سہل، جس کا خون بہایا گیا، قتل کیا گیا، تو اس کے خون کی حرمت جو ہے وہ قائم کرنے کے لیے اور اس کی عزت ثابت کرنے کے لیے آپ نے اپنی طرف سے یعنی بیت المال سے عبداللہ بن سہل کے ورثاء کو 100 اونٹ ادا کی، تاکہ میرے صحابی کا خون رائگاں نہ جائے اور اس کے خون کی عزت اور حرمت یہ اجاگر ہو۔ جی